یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اسباب بنائیں گے اور پھر اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت تو اسباب کے بنانے پر ان کو کامیاب کرے گا جن کو اللہ نے احکامات نہیں دیے ہوئے، اور انہیں بھی اسباب میں تبھی تک کامیاب کرے گا جب تک دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں دعوت نہیں آ جاتی۔ جب تک ایمان والے دعوت پر نہیں آ جاتے تب تک اللہ رب العزت غیروں کو اسباب میں کامیاب کر رہے ہیں۔ جب دعوت آ جائے گی تو پھر کلمے کی دعوت آ جانے کے بعد اسی دن سے اللہ تعالیٰ باطل کو ناکام کریں گے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اسباب بنا کر پیش کریں پھر دعا مانگیں کہ اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ اللہ رب العزت کے اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ اسباب نہیں ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت کے اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ اسباب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ جو ہے اور وعدہ جو ہے وہ ان اسباب میں احکامات کا پورا کرنا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو، اللہ نے دوائی کے ساتھ صحت کا وعدہ نہیں کیا ہوا۔ دوائی کے ساتھ صحت کا وعدہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ اللہ رب العزت دوائی کے راستے سے صحت دیں گے، نہیں، بلکہ دوائی کے اوپر جو حکم کا وعدہ ہے کہ میں نے حکم پورا کرنا ہے، اسباب میں احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اصل یہ ہے، دیکھو، میں دوائی اس لیے نہیں کھاتا کہ دوائی صحت دے گی، میں تو دوائی اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں یہ سمجھ کے کھاتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اللہ حکم پورا کرنے والے کو صحت دیں گے، صحت دے دیں گے۔ ہاں، دوائی کے ساتھ اللہ کا صحت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ حکم ہے اللہ کا کہ جب بیمار ہو جو تو صحت کے لیے دوائی کھاؤ۔ فرمایا کہ جو بیمار ہو اور دوائی نہ کھائے اور اگر وہ مر گیا اسی حالت میں تو خودکشی کی موت مرا وہ۔ بتاؤ، یہ والی بات بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ذہن میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم پہلے اسباب بنائیں گے پھر اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسباب بنائیں گے اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ نو، اسباب کے ساتھ کامیابی کا وعدہ ہی نہیں ہے اور اسباب میں کوئی قدرت بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں کب سے سمجھاتا جا رہا ہوں اس بات کو۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم سے کہ اسباب بنا کر پیش کرو، ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے تو کامیابی کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں کہ اگر تم صرف دوائی کھا کر اکتفا کر لیتے ہو دوائی کے اوپر تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر تم دوائی اس لیے کھاتے ہو کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے جب بیمار ہو تو دوائی کھاؤ، اس پر وعدہ ہے اللہ کا۔ میری بات پھر توجہ سے سنو کہ اللہ رب العزت کے اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ اسباب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ اسباب نہیں ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ہتھیار دے دیے تو اللہ نے حفاظت بھی کر لی تو یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم حفاظت کے لیے ایسے ہی باز پکڑ کے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ حفاظت تو ہم نے کرنی ہے کہ تم دوائی کھانی ہے تو تم جیسے مرضی کوئی سی بھی جو ڈاکٹر بتا رہا ہے، وقت کا حکیم جو بتا رہا ہے وہ دوائی کھا لو، لیکن تمہارا اس پر یقین نہ ہو کہ دوائی سے صحت مل جائے گی۔ صحت تو اللہ نے دینی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسباب میں کامیابی اسباب کی وجہ سے نہیں ڈالتے، بلکہ اللہ رب العزت اسباب میں کامیابی احکام کے پورا ہونے پر ڈالتے ہیں کہ تم حکم کو پورا کرو، ہم کامیاب کریں گے۔ چاہے اسباب دے کر کامیاب کریں، چاہے اسباب کے بغیر کامیاب کریں، چاہے براہ راست اپنی قدرت سے کامیاب کریں، معجزہ دکھلا کر کریں یا کرامت ظاہر کر کے کریں۔ امتی کے ساتھ کرامت اور نبی کے ساتھ معجزہ یہ ظاہر کے خلاف ہونا، اس میں اسباب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ کہ میری سمجھ میں اتنی سی بات آ جائے کہ کامیابی کا وعدہ تو حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر میں دکان ڈال کر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دکان سے میری زندگی بنے گی تو بالکل نہیں بنے گی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ میں دکان بنا کر اللہ کو پیش کروں اور اللہ سے کہوں یا اللہ یہ لے تو مجھے کامیابی دے دے، کہ ہم اسباب بنائیں گے تو اللہ کامیاب کریں گے۔ یہ نہیں ہے۔ ہم اعمال بنائیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، یہ ہے بات۔ ہم اسباب بنائیں گے اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ ہم اسباب بنا کر حکموں کو پورا کریں گے اللہ کے، یہ ہے اصل۔ دیکھو، تم دکان ڈال کر اللہ کے حکموں کے مطابق دکان چلاؤ گے کہ تم نے کم نہیں تولنا، تم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، تم نے خیانت نہیں کرنی، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جو تمہارے احکام ہیں ان کو پورا کرو، اللہ اس پر تمہیں کامیاب کرے گا۔ خالی دکان پہ کوئی کامیابی نہیں کرنی، دکان میں حکم کے پورا کرنے پہ کامیابی ہے۔ اس کو اور آسان کر لو تو بھائی یہ ہے کہ سبب اصل نہیں ہے، سبب میں حکم اصل ہے۔ سبب اصل بالکل نہیں ہے، سبب میں حکم اصل ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیابی دیں گے۔